آتا ہے حدیث میں کہ جو شخص روٹی کا اکرام کرتا ہے، روٹی کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے روٹی کو جو ہے وہ آسمانوں کی برکت سے، آسمان کی برکتوں سے نازل کیا ہے روٹی کو، اور اس میں زمین کی برکات بھی اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو جو دسترخوان کے گرے ہوئے دانے کو تلاش کر کے کھائے گا نا تو اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام میں روایتیں الگ الگ ملتی ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے جو ہے 7 دانے توڑ لائے تھے گیہوں کے اور بالیاں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جنت سے 7 دانے گیہوں کے لائے تھے اور اس کو انہوں نے ایسے چھینٹ دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جنت کا دانہ ہوگا تو کیسا بڑا اور اچھا ہوگا، تو جب وہ اگے گا تو کتنی ساری فصلیں اگے گی، سمجھ رہے۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو ایسے فصل بوتے ہیں، ایسے کاٹتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے فوری ہونے لگا ہوا ہے نا پروسیجر، پھر ایسے اس کو کاٹتے ہیں، ایسے اس کی کٹائی ہوتی ہے، ایسے اس کی دھلائی ہوتی ہے، دھنائی ہوتی ہے، پھر اس کو ایسے پیسا جاتا ہے، پتھر میں رکھ کر اس کو پیسا گیہوں کو، کتابوں میں آتا ہے اس طرح سے، روایتیں ایسا ملتی ہے، اور پھر اس کو گوندھ کر پھر اس کی روٹی بنا کر اس کو سیک کر پھر ان کو آگ پر ان کو بتائی کہ اس طرح سے آپ نے کھانا ہے بنا کر، سمجھ رہے۔ تو روٹی سب سے پہلی چیز کیا آسمان سے آئی آدم علیہ السلام کے لیے، وہ روٹی ہے، سمجھ رہے۔ تو اسی لیے کہا کہ روٹی جو ہے وہ آسمان کی بھی برکت ہے اس میں اور زمین کی بھی، وہ آسمان سے برکتیں اتری، گیہوں کے دانے آئے، اور زمین کی برکتیں وہ زمین سے اگتی ہے نا اللہ کے حکم سے، زمین میں پانی ڈالا جاتا ہے، زمین سے وہ فصل اوپر آتی ہے، اللہ اس کی پیداوار کرتے ہیں۔ تو بہرحال دسترخوان پہ جو گرے ہوئے دانوں کو تلاش کرتا ہے، اسی طرح سے روٹی، اناج، جو بھی دانے ہیں اس کو ہم نے دسترخوان پہ سے گرے ہوئے دانوں کو تلاش کر کے ہم کھائیں گے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ راستے سے جا رہے تھے اور ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا گرا پڑا ہوا ملا، تو انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور اس کو بسم اللہ بول کے کھا لیا، اس کی اتنی عزت اور احترام کی، سمجھ رہے۔ تو روٹی کا بڑا احترام اور عزت ہے۔ اگر ہمیں راستے میں کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا دکھ رہا ہے اور ہماری ہمت نہیں ہو رہی اس کو کھانے کے لیے کہ نہیں بتا نہیں یہاں پہ کتنی گندگی ہے، پھر کتے بلی سب چلتے ہیں، تو ہم اس کو سائیڈ میں کنارے رکھ دیں چڑیوں کے لیے، اس نیت سے کتا کھا لے گا، چڑیا کھا لے گی، سمجھ رہے۔ لیکن اس کو ایسے ہی ہم نظر انداز کر کے راستے میں پڑی روٹی کو ایسے ہم نہ جائیں، بڑی عزت اور احترام۔ اسی طرح اپنے گھر کی بھی روٹیاں جو ہے اس کی بھی عزت کریں، احترام کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اکثر غذا اللہ کے نبی کی جو ہوتی تھی وہ جو کی روٹی ہوتی تھی۔ کون سی روٹی ہوتی تھی؟ جو کی روٹی اللہ کے نبی کی اکثر غذا ہوتی تھی۔ اور جو کی روٹی بھی کیسی ہوتی تھی، ہم تو کتنے آرام سے بغیر چھنی ہوئی روٹی کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو گیہوں پستا ہے کتنا اچھا باریک پستا ہے نا، میدے کے قریب اچھا باریک گیہوں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روٹی کھاتے تھے جو کی، تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی، بس اس کو پھونک مارتے تھے، ایسے ایسے ہلاتے تھے، اوپر جو بھوسا آیا اس کو پھونکا اور پھر اس کو روٹی بنا کر کھا لی۔ تو وہ روٹی ہے نا، اگر زیادہ کھا لے انسان تو وہ کٹ گلے میں کٹ بھی جائے، ایسا حال ہو جاتا تھا، سمجھ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو غذا ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ جو کی روٹی۔ تو اب ہم جو کی روٹی ہم بھی کھائیں گھر میں، ہے نا، مارکیٹ سے جو کا آٹا لے کر آئے، اس کی ایک روٹی بنائے۔ ہم تو جو کھائیں گے وہ تو چھنے ہوئے آٹے کی ہوگی، صاف ستھرے، ہے نا۔ ہم جو خریدتے ہیں نا وہ کیسا جو ہوتا ہے معلوم ہے؟ اندر سے صاف ہوتا ہے۔ دیکھو جو ہوتا ہے نا، آپ نے گیہوں وغیرہ، اب تو گیہوں بھی صاف کیا کرایا ملتا ہے، پہلے اتنا اچھا صاف گیہوں نہیں ملتا تھا، تو گیہوں کے اندر ہے نا اس کے چھلکا جو اوپر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ گیہوں ہوتا تھا، اسی طرح جو بھی ہوتا ہے، ایسے ایک دم مضبوط اس پہ پیک ہوتا ہے۔ جو بھی جو ہوتا ہے نا اس کی مضبوطی زیادہ ہوتی ہے۔ گیہوں کا چھلکا تو آپ ایسے مسلو تو اڑ جائے، لیکن جو کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اچھے سے وہ پکڑا ہوا ہوتا ہے جو کو، سمجھ رہے۔ تو ہاں، تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہا، ہم لوگ جو خریدیں گے وہ تو صاف کیا ہوا جو ملتا ہے، چھنا ہوا جو ملتا ہے، تو کم سے کم ہم کون سا جو خریدیں، نارمل جو ہے اس کی روٹی ہی کھا لیا کریں، یا پھر اپنے گیہوں میں جو گیہوں ہم پسواتے ہیں اس میں تھوڑا جو ملوا لے سنت کی نیت سے کہ میرے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آدھا جو آدھا گیہوں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یا پاؤں حصہ جو پونا حصہ گیہوں، ہے نا،
تاکہ ہماری سنتیں بھی ادا ہو جائے اور ہمیں طاقت اور قوت بھی نصیب ہو. تو اللہ کے نبی نے جو کی روٹی جو ہے لی اور اس پر کھجور رکھا اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے. کھجور رکھ کر کیا فرمایا یہ اس کا سالن ہے. جیسے ہم روٹی کو مربے وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں کیسا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک سالن ہی ہوا نا, سبزی کو کھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کھجور اور روٹی بھی کھائی ہے, جو کی روٹی اور کھجور, یہ اس کا سالن ہے. تو کبھی ہم اپنی زندگی میں ایک بار ایسا بھی ہماری زندگی میں ہو کہ ہم جو کی روٹی کھجور کے ساتھ کھائیں سنت کی نیت سے. سمجھ رہے؟ ہاں, تو انشاءاللہ ہم آج ہی اسی ہفتے, اگلا ہفتہ آنے سے پہلے, اگلا درس آنے سے پہلے یہ تمام سنتیں جو گزر رہی ہیں اس پر ہم کم سے کم اپنی زندگی میں ایک بار تو عمل کریں, اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی نے اس طرح کیا تھا. تو ہم بھی اپنے گھر میں آٹا گوندے جو کا, روٹی بنائے, اس پہ کھجور رکھے اور اس روٹی کے ساتھ کھائیں اس نیت کے ساتھ کہ میرے نبی نے کہا تھا یہ اس کا سالن ہے. تو ہم بھی یہ کہیں کہ یہ اس کا سالن ہے اور اس کو کھائیں محبت سے, پیار سے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی بھی کھائی ہے. ہم بھی کھاتے ہیں گوشت روٹی, کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ اب جب کھائیں گے تو ہماری سنت کی نیت ہو, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو چربی, گھی, سرکہ اور زیتون کے ساتھ بھی کھایا. ہم لوگ کھاتے ہیں نا گھی روٹی. ہاں, تو اللہ کے نبی نے اس وقت تو گوشت اگر بکرا وغیرہ کٹتا تھا تو چربی ہوتی تھی نا, تو چربی روٹی بھی کھائی ہے اللہ کے نبی نے, گھی روٹی بھی کھائی ہے, سرکے کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے, زیتون جو ہوتا ہے نا زیتون کا پھل یا تیل, اس کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے روٹی کھائی ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرح سے کھائیں, اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ ہماری سنت ادا ہو جائے. روٹی جو ہے چھوٹی رکھی جائے, اس میں برکت ہوتی ہے. روٹی کتنی ہو, چھوٹی ہو. بعض لوگ اتنی بڑی بڑی روٹی بناتے ہیں. اکثر دلی والے, مراد آباد والے روٹی کیسی بناتے ہیں, اکثر دیکھا گیا بڑی بڑی روٹی کھاتے بنا کے. تو روٹی بڑی بڑی نہ ہو, میڈیم ہو, اتنی چھوٹی, سمجھ رہے؟ تو روٹی چھوٹی چھوٹی کھانا کیا ہے, سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے گھی دار روٹی اور پراٹھا کھانا بھی کیا ہے, سنت ہے. اللہ کے نبی نے گھی پہ لگی ہوئی روٹی اور ہاں وہ پراٹھا جو ہے, روٹی کو ہم تیل لگا کے گھی لگا کے جو سیکتے ہیں گھی لگا کے, وہ بھی سنت ہے. تو ہم اس طرح سے پراٹھا تو گھر میں اکثر و بیشتر کتنے لوگوں کے یہاں تو صبح ناشتے میں ہی پراٹھا ہوتا ہے, چائے پراٹھا, جس کو میں نے کھانے کے لیے منع کیا تھا. تو رکے ہیں نا چائے پراٹھا کھانے سے, کبھی بھی کھا رہے ہیں چائے کے ساتھ. تو بہرحال کبھی نہ کبھی ہمارے یہاں پراٹھا بنتا ہے, مہینے 2 مہینے میں, ہے نا. تو ہم اس نیت سے پراٹھا کھا لیں, سنت کی نیت سے. تو آگے دیکھیں, لوکی کسے کہتے ہیں, جسے دودھی کہتے ہیں ہمارے یہاں, لوکی کہتے ہیں, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکی بہت کھاتے تھے, ٹھنڈی بھی ہوتی ہے, صحت ہے نا. اور کیا فرماتے تھے, یہ دماغ کو تیز اور عقل کو زائد کرتی ہے, دماغ کو تیز اور عقل کو زیادہ کرتی ہے. کیا چیز ہے, لوکی. تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لوکی کھلائیں. اکثر دال وغیرہ ہم بناتے ہیں نا, اس کے اندر باریک باریک لوکی کا ٹکڑا ڈال دیں, اور جب دال میش کریں نا تو لوکی بھی اس میں میش ہو جائے گی. تو بچے کیا کریں گے, کھا لیں گے. اور میش کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلایا کریں. اپنے دال چاول کھلاتے اس میں سے لوکی کا ایک پیس بھی لے کے کھلائیں, اس میں مسل کے. بچہ کہے نہیں تو پھر اسے زبردستی کھلائے, پیار محبت کے ساتھ. ضد کو پوری نہ کرے, انہیں بتائیں کہ اس کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہے, میرے نبی کی سنت ہے. جب آپ کا دماغ تیز ہوگا تو آپ اچھی بچی بن سکتی ہو نا, اچھا کام کرو گی, نیک بچی بنو گی, اللہ کے دین کا کام کرو گی. تو اس طرح سے ان کو انکریج کرنا, چھوٹے بچوں کو, اور بچپن سے ہی لوکی کھلانے کا عادی بنانا. بچے اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو چیز نہیں کھاتے ہم ان کو وہ چیز پھر نہیں کھلاتے. سمجھ رہے, ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ہر چیز کھانی پڑتی تھی, اور نہیں کھانے پر ہمیں مار بھی پڑتی تھی. تو ہم ہر چیز کھاتے ہیں, پتا بھی دے دیں گے تو پتا بھی کھا لیں گے بسم اللہ بول کے. سمجھ رہے, بس حلال ہو, گندگی نہ ہو. تو ماں باپ بچپن سے اگر بچوں کو جو چیز کھلاتے ہیں تو پھر بچہ وہ چیز کھاتا ہے. لیکن ماں باپ اگر بچپن سے جو چیز نہ کھلائے, بچہ میرا یہ نہیں کھاتا, سبزی نہیں کھاتا, تو پھر ہم اس کے لیے آلو بنا دیے. بھائی گوشت نہیں کھاتا تو ہم اس کے لیے پھر کچھ اور بنا دیے. سمجھ رہے, تو یا اس کے لیے فریزر کر کے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھاتا, محبت میں
کہ بھئی اتنے سال بعد پیدا ہوا ہے، 2 سال بعد، 4 سال بعد ہمارا بچہ، تو ہمیں تو بڑی محبت ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے بعد میں ہم بچے کی ضد پوری کرتے ہیں تو بچہ ضدی بن جاتا ہے. اور ابھی مولانا کا بیان سنیے آج ہی اتفاق سے، تو کہنے لگے کہ جو بچے کی ضد کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ جب بچہ دیکھتا ہے بچپن سے اس کی فرمائشیں پوری ہو رہی کھانے پینے کی ہر چیز کی، تو بڑا ہونے کے بعد وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ غصے والا ہو جاتا ہے، نیگیٹو سوچنے والا ہو جاتا ہے یہ بچے کے اندر. اور وہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے، مفتی صاحب بولنے لگے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بچہ کامیاب بھی بہت کم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اپنے بچے کو ہر چیز کی عادت ڈالیں، جو ہم کھائیں وہ کھلائیں، وقت پر کھلائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور لوکی تو سنت ہے، ہم ہر چیز کو جب بچے کو کھلائیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ میرے نبی نے کھایا، بڑے شوق سے کھایا، جو کھایا اسی کو، جو نہیں کھایا اس کو نہیں. سمجھ رہے؟ تو لوکی جو ہے عقل کو کیا کرتی ہے؟ زائد کرتی ہے، دل دماغ کو ٹھنڈا رکھتی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوکی کا استعمال کیا کریں انشاءاللہ اپنے گھروں میں. دال بنا رہے، دال میں ڈال دیے لوکی کے ٹکڑے، ہے نا، تو اس کی کچھ پروٹین تو دال میں آ جائے گی نا انشاءاللہ. اسی طرح لوکی کا حلوہ کھاتے ہیں، دودھ میں شربت بنا کر پیتے ہیں، لوکی کی کھیر بھی بنتی ہے. تو جو بھی آپ لوکی جس طرح بھی، ہر انسان کا الگ الگ انداز ہے استعمال کرنے کا. کوئی سبزی میں استعمال کرتا ہے، تو کوئی دال گوشت میں استعمال کرتا ہے، تو کوئی گوشت میں ڈال کر بناتا ہے. بہرحال ہم لوکی کو کھایا کریں، ہے نا انشاءاللہ. یہ غمگین دل کو طاقت پہنچاتی ہے. لوکی کیا کرتی ہے؟ جس کا دل غمزدہ ہوتا ہے، کسی کا دل دیکھو کمزور ہوتا ہے، بہت جلدی ڈر جاتا ہے، بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، بہت جلدی گھبرانے لگتا ہے، ایسے شخص کے لیے لوکی کھانا بہت فائدہ مند ہے. اب اتنا فائدہ لوکی کا ہے تو اب آپ نے پوری اچھی لوکی ایک دن میں روز پوری لوکی، تو کوئی بھی چیز کی زیادتی بھی نقصان دیتی ہے اور کمی بھی نقصان ہے. ہر چیز کو ایک میانہ روی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو غمگین دل کو لوکی کیا کرتی ہے؟ طاقت پہنچاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی لوکی کو کھائیں. ہمارے گھر جب لوکی بنے تو ہمارے چہرے پر شکن نہ آئے کہ کیا بنایا، بخار آ گیا ہمیں دیکھ کر، کھانا دیکھ کر بخار آ گیا، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں خوشی ہو کہ لوکی بنی ہے. حضرت انس عبداللہ بن کوئی صحابی تھے، وہ مجھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ لوکی کو برتن میں سے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے. تو کہا اس کے بعد سے مجھے لوکی اتنی پسند ہو گئی کہ میں بھی برتن میں ڈھونڈ کر لوکی کھاتا ہوں. بولے میں پہلے مجھے لوکی سے برا میرے نزدیک کوئی کھانا ہی نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا برتن میں لوکی ڈھونڈ کر تلاش کر کے کھاتے تھے، اس کے بعد سے میرے نزدیک اس سے پسندیدہ کوئی کھانا ہی نہیں رہا. سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اروی جو ہوتا ہے نا، دیکھیے آلو کی جیسا دکھتا ہے لیکن آلو کے جیسا نہیں ہوتا، لمبی ہوتی ہے، ادرک کے جیسی ہوتی ہے، لمبی ہے نا. اروی ایک دم ادرک نہیں، لیکن ایسے گول مٹی لگی ہوئی ہلکی اس پہ ہوتی ہے. لوگ دھل کے بھی رکھتے تو مٹی نہیں لگی ہوگی، تو یہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اروی کھائی بھی اور اروی کو پسند بھی کیا. ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی کے سامنے اروی لائی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ لحمت الارض، کتنی اچھی ہے زمین کی چربی. اروی زمین کے اندر ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھی ہے زمین کی چربی. سمجھ رہے؟ تو اروی کھانا بھی سنت ہے. اکثر لوگ اروی کا سالن، اروی کی سبزی، اروی گوشت بناتے ہیں. اروی معلوم ہے جو جس کو چھلتے تو ہاتھ میں کھجا لگتا ہے نا، تو وہ اروی کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اروی کھائیں. کھانے میں ٹیسٹی لگتی، کوئی الگ فرق نہیں لگتا، آلو جیسا ہی فرق لگتا ہے، جیسا لگتا ہے، ہلکی چکناہٹ اس میں ہوتی ہے. بہرحال اروی کھانا کیا ہے؟ سنت. اس کے آگے دیکھیے کھجور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی ہری کھجوریں کھائی ہیں. ہمارے نبی نے کھجوریں کچی بھی کھائی ہے ہری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی کھجور کے واسطے برکت کی دعا فرمائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی پیدائش اس مٹی سے ہوئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ پسندیدہ کھجور ہمارے نبی کو اجوا تھی. اور آپ صلی اللہ، ایک حدیث میں کیا آتا ہے، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی کھجور تھی؟ اجوا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اجوا کھجور جنت کا
जन्नत की खजूर है, जन्नत से आई है, जन्नत से वो खजूर आई है, यानी समझ रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन जो मेवा था, फ्रूट था, वो ताज़ा खजूरें और खरबूजा था। खरबूज, ताज़ा खजूर और खरबूज हमारे नबी को बहुत पसंद था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि खाना और खजूर दोनों पसंद है फरमाया। अल्लाह के नबी ने खाना और खजूर दोनों पसंद फरमाया। तो देखें, ताज़ा खजूरें किसे कहते हैं? जो गीली गीली खजूरें होती हैं, नरम नरम, यहाँ पर वो खजूर, सुकरी खजूर जो होती है ना, अक्सर वो ताज़ा होती है। तो जो ताज़ा खजूरें जो होती है ना, गीली गीली नरम नरम होती, बहुत टेस्टी होती है, रसीली रसीली होती है, समझ रहे हैं। अब हम वो जो एक खजूर आती है ना बॉक्स में, रसीली सी काली काली, वो खजूर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। वो सब तो पता नहीं शक्कर वाली होती है कि शीरे वाली, वल्लाहु आलम बिस्सवा। लेकिन जो ताज़ा खजूरें होती है, रसीली ऐसी ना, उसका हल्का चॉकलेटी कलर होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है उसका, और गीली गीली होती है, रसीली रसीली, और बहुत टेस्टी, और थोड़ी महंगी भी मिलती है वो, समझ रहे। तो वो खजूरें अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी। इसके अलावा अल्लाह के नबी को अजवा खजूर भी पसंद थी। अल्लाह के नबी ने कच्ची खजूरें भी खाई है। तो हमारे यहाँ भी देखिए खजूरें मिलती है कच्ची, हालांकि वो थोड़ी सी तुरश होती है, हल्की सी खारी जैसी कुछ ऐसी है ना। तो वो जो खजूर जो होती है, जो फ्रूट मिलता है डाली में लगी हुई, तो वो खजूर जो है हरी हरी अगर है तो अल्लाह के नबी ने वो खजूर भी खाई। तो हम जब खाए तो सुन्नत की नियत अदा कर ले, कच्ची खजूर है ना। इसके अलावा हम जब भी खजूर खाएं तो सुन्नत की नियत के साथ खाएं। इसके अलावा अजवा खजूर के बारे में आता है कि 7 खजूरें, जिसने एक दिन में 7 अजवा खजूरें सुबह में खा ली, तो उस दिन उसको जादू का कोई असर नहीं होगा, असरात नहीं होंगे। जिसने एक उस दिन, सिर्फ उसी दिन की बात हो रही है, एक ही दिन, तो जिसने 7 खजूर अजवा खाई, उस दिन उसे जादू जहर असर नहीं करेगा। हदीस में तो खजूर की बड़ी फजीलत है, और सियाने कहते हैं कि एक खजूर के अंदर अल्लाह ने एक रोटी की प्रोटीन रखी है। भले वो खजूर थोड़ी सी पेट में जाकर जगह बनाएगी, लेकिन ताकत एक रोटी की अल्लाह ने खजूर में रखी है, समझ रहे। तो खजूरों का इस्तेमाल हम भी क्या करें। अल्लाह के नबी ने खजूर को रात में भिगा कर फिर सुबह में उसको नबीस कहते हैं। क्या कहते हैं? नबीस। सुबह में उसका पानी पी लेते और खजूर खा लेते। लेकिन अगर आपने उस नबीस को भिगाया है, समझो ऐसा होता है ना, बसा होगा हम रात में भिगा कर सो गए, अब सुबह में कोई ऐसा काम था, जल्दी जल्दी में पीना भूल गए, अब दूसरे दिन याद आया या दूसरी रात में याद आया, तो उस नबीस पर झाग जमा हो जाता है। तो अब उसको हमको नहीं खाना है, अब उसको हमको, उसके अंदर है ना नशा हो जाएगा, वो शराब जैसी हो जाती है। क्या हो जाती है? शराब जैसी, समझ रहे। अब उसको हमको नहीं खाना है, तो हमने रात में खजूर पानी में डाल के भिगा के सोना है, सुबह में उसका पानी पी लेना है। खजूर का पूरा पानी में अर्क उतर जाता है, और वो खजूर जब हम खाएंगे तो फिक्की फिक्की लगेगी, लेकिन पानी जो है वो मीठा मीठा हो जाएगा। तो इससे बोलते बहुत ताकत अल्लाह की तुमसे जिस्म में होती है। तो जिस किसी को कमज़ोरी वगैरह लाहक हो, तो रात में दूध में या पानी में खजूर धुल कर बीज में से बीज को देखे कि खराब है कि अच्छी है, खजूर को देखे कि खराब है कि अच्छी है, रात में भिगा कर सो जाए। स्कूल के बच्चे हैं, अक्सर औरतों को जो है सुबह सुबह टिफ़िन शौहर का है, बच्चों का पैक करना है, औरतों को कमज़ोरी हो जाती है अक्सर, है ना। तो ये इस तरह से कर कर सो जाए, और सुबह उठते साथ हमने वुज़ू बनाया, फजर की नमाज़ पढ़ी, और पहला काम हमने उसको पीने का किया, समझ रहे, ताकि दिन भर हमारे अंदर ताकत कुव्वत बाकी रहे। और किस नियत से? सुन्नत की नियत से। और अल्लाह जो ताकत कुव्वत मिलेगी उससे मैं आपके बंदों की खिदमत करूँगी, आपकी इबादत और आपके दीन का काम करूँगी, समझ रहे। तो इस नियत के साथ हम जितनी अच्छी नियत हो, अच्छी अच्छी नियतें बनाएं। तो कम से कम 3 खजूर पानी में भिगा कर हम इस तरह से खाया करें, ताकि हमें कुव्वत ताकत मिले। चाय वगैरह से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें, समझ रहे। और अगर चाय पीने की बहुत आदत है तो पहले हम अपने पेट में मकवी ग़िज़ा डालें, उसके आधी घंटे पौने घंटे के बाद हम चाहिए तो आधा कप पाव कप चाय की सीप ले लें, ताकि धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाए आदत। तो इंशाल्लाह हम खजूर का भी अच्छे से इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम से कम 3 खजूर सुबह सुबह हम खाकर पानी पी लें। किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है भीगा हुआ पानी में खजूर, एकदम मीठा मीठा पानी और फिक्की फिक्की खजूर, तो फिर क्या करें, सुबह सुबह 3 खजूर खा के चबा के पानी पी लें, समझ रहे। लेकिन खजूर सुबह सुबह खाएं इंशाल्लाह।
اللہ تعالیٰ طاقت قوت دیں گے، سنت بھی ادا ہو جائے گی. ہمارے نبی کو کھجور پسند تھی، کھجور کھاتے بھی تھے. زیتون کے بارے میں دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ زیتون کا پھل کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ، یہ مبارک درخت ہے سے ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ بابرکت ہے، ایک جگہ آتا ہے یہ مبارک درخت ہے، ایک جگہ آتا ہے یہ بابرکت درخت ہے. تو زیتون کا پھل مبارک بھی ہے، بابرکت بھی ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل لگاؤ. جو اس کا تیل لگائے گا شیطان اس کے پاس 40 رات تک نہیں آئے گا. کتنی رات تک؟ 40 رات تک. ایک روایت میں کہ 70 بیماریوں سے اس میں شفا ہے زیتون کے تیل میں. اور زیتون کا جو تیل ہے اس میں کتنی بیماریوں سے شفا ہے؟ 70 بیماریوں سے. تو انشاءاللہ ہم زیتون کے تیل کا استعمال کریں. اب زیتون کا تیل بولتے ہیں پکانا نہیں چاہیے، اس کو کچا ڈال کر کھاتے ہیں. جیسے ہم نے کچھ روٹی بنائی گرم گرم، تو گرم گرم روٹی پہ ہم گھی کیسے لگاتے ہیں، ایسے ہی زیتون کا تیل اس پہ چپڑ کر یعنی لگا کر اس پہ کیا کہنا چاہیے اسپریڈ کر کے ہم کیا کریں، روٹی کو کھا لیں. سمجھ رہے؟ تو اس کے علاوہ دال میں بھی ہم تھوڑا سا 1 چمچ ڈال کر کھا سکتے ہیں، ہے نا. اس کے علاوہ دیکھو کسی کو الرجی، مطلب گرمی بہت شدید ہوتی ہے، اکثر بچے لوگوں کو زیتون کے تیل کی مالش کرتے ہیں تو ان کو ہے نا پھنسی دانے آنے لگتے ہیں. تو بہت بسا اوقات گرم بھی ہوتا ہے، کسی کو سوٹ نہیں ہوتا باڈی کے حساب سے، باڈی کے ٹیمپریچر کے حساب سے. تو پھر کوئی بات نہیں، ہم بچوں کو نہ لگائیں. اور اگر استعمال کرنا ہے اس تیل کو تو ہم ٹھنڈی کے موسم میں اپنے جسم پہ استعمال کریں. اس کے علاوہ دیکھو کسی کو نا جو ہے تھوڑا اثرات وغیرہ کی یا کوئی ایسے بیماریوں کی شکایت ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. اب اللہ عالم وہ کیا ہوتا ہے، یہاں تو لوگ ایسے بولتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے سورہ فلق کے سورہ ناس بھی تو ہمیں بتلائی ہے. تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ہم نے پڑھ کے دم کر لیا، ہم ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان اس کے پاس 40 رات تک نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے سر پر تھوڑا زیتون کا تیل لگائے بسم اللہ بول کر، اس نیت کے ساتھ کہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس تیل کی برکتیں ہمیں ملے. سمجھ رہے؟ زیتون کے تیل میں جو ہے نا لوگ کھانا ڈائریکٹ نہیں بناتے میرے خیال سے، وہ اوپر سے ڈال کر پکاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اور اگر جو کھانا بناتے بھی نا زیتون کے تیل میں تو تھوڑے تیل میں کھانے کو بگھارتے ہیں، باقی اوپر سے کچا ڈال کر پھر کھاتے ہیں. باہر والے بھی میں نے اس طرح سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تیل جو ہے اگر کھانا بناتے بھی ہے تیل میں تو تھوڑے بہت تیل میں بگھار وغیرہ کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ کھانے بیٹھتے ہیں نا تو اپنی پلیٹ میں سالن ہے یا راجما سبزی جو بھی ہے، وہ چکن مٹن جو بھی وہ کھا رہے ہیں، تو اوپر سے ایسے ڈالتے ہیں تیل کو باقاعدہ اچھے سے، اور پھر روٹی کے ساتھ یا جس کے بھی ساتھ انہیں کھانا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، جیسے ہم دال میں گھی ڈالتے ہیں ویسے ہی. اس کے علاوہ انگور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کھوشے سے کھایا، یعنی جو گچھا ہوتا ہے نا ایسے اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے گچھے کے ساتھ بھی انگور کھایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گچھے کے بھی کھایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں طرح سے انگور کھانا سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش بھی کھائی ہے، یعنی سوکھا انگور جس کو ہم کشمش کہتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے نبی نے کھائی ہے، تو ہم بھی کشمش کھائیں. تو دیکھیں صبح صبح مکوی غذا، جیسے میں نے آپ کو کھجور بتایا، اسی طرح سے 3 4 5 کشمش کھلا دیا ہم نے اپنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے، اور پانی پلا دیا، سمجھ رہے بیٹا یہ کھاؤ. تو اس سے انشاءاللہ جسم میں طاقت قوت صحت برقرار رہے گی. اور انگور کا جو رس ہے اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. کہا کہ جو تازہ انگور کا جو رس ہوتا ہے نا اس کو اگر پلایا جائے، جس کو مرگی وغیرہ کی شکایت ہے تو اس کا اگر اس کو مرگی بیماری سے ہے تو اس کی وہ مرگی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. کچھ ایک تعداد ہے، وہ مطلب کچھ تولہ ہے آتا ہے طب میں کہ انگور کا رس اگر پلایا جائے تو اس سے جو ہے مرگی کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دل کو فرحت بخشتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. اور بھی بہت ساری آنکھوں کی بینائی وغیرہ کے لیے بھی انگور اچھا ہے. تو انگور کی بہت زیادہ فوائد ملتے. اس طرح انگور کا شیرہ جو ہے نا، شیرہ یعنی پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے نا انگور کو کے رس کو نکال لیتے تھے، اس کا شیرہ بناتے تھے. سمجھ رہے؟ شیرہ سمجھ، چاشنی. شیرہ یعنی اس کی چاشنی جیسا شربت ہم کیسے بناتے ہیں، ایسے شیرہ بنا کر پھر پانی میں اس کو گھول کر پیتے تھے.
تو وہ بھی دل کو فرحت بخشتی ہے, طاقتور ہوتا ہے وہ, سمجھ رہے. تو انگور بھی بہت اللہ رب العزت نے اس میں بڑا فائدہ رکھا ہے انگور میں. تو انشاءاللہ اب انگور کا سیزن بھی آنے والا ہے ٹھنڈی کے موسم میں. تو انگور سنت کی نیت سے کھائیں, کبھی کھوشے سے ہم کھاتے ہیں تو سنت کی نیت سے کھائیں, کبھی توڑ کر کھاتے ہیں سنت کی نیت سے کھائیں. اور تو انشاءاللہ اس سے کیا اللہ تعالیٰ دیں گے ہمیں, طاقت و قوت دیں گے. اچھا انگور کھانا تو سنت ہے, لیکن اب بہت زیادہ انگور کھا لیا تو کیا ہو جاتا ہے, نیند آتی ہے, گنودگی آتی ہے. تو لمٹ میں انگور کھائیں. کیسے انگور کھائیں؟ ایک لمٹ میں. کوئی بھی چیز زیادہ کرنے سے سستی آتی ہے, سمجھ رہے. تو ایک لمٹ میں ہم انشاءاللہ